بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو سب آسمان والے فرشتے حوریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں آنے کی خبر سن کر سب ہی بے چینی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے بےتاب تھے۔ اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے جنت میں حوروں کے پاس سے گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اچانک ایک حور پر پڑی جو بہت ہی غمگین تھی، جو جنت میں ایک درخت کی شاخ کو پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس حور کو کیا پریشانی ہے کہ یہ اتنی غمگین بیٹھی ہے، جنت میں ہوتے ہوئے بھی یہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حور کے پاس تشریف لے گئے اور اس حور سے دریافت کیا، تم کو پتہ ہے کہ آج جنت میں کون تشریف لایا ہے؟ اس حور نے جواب دیا کہ میرے علم میں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لا چکے ہیں۔ حور نے کہا، اس لیے تو میں نے ایسا حال بنا رکھا ہے کہ رحمت دو عالم کی نگاہ میرے پر پڑی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حال دریافت کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تجھے مبارک ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تمہارا جواب طلب کرنے کے لیے یہاں رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی درد بھری کہانی آقا دو جہاں کو سناؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی تو حور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ حور نے بڑے ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ حور نے نبی مکرم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حسین و جمیل حوروں کی سردار اور ملکہ کا رتبہ دیا ہے۔ جنت میں میرے جتنا خوبصورت کوئی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال سے نوازا ہے، اگر میں اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دوں تو جنت میں ہر طرف نور ہی نور ہو جائے گا۔ حور نے بڑے دکھی لہجے میں کہہ کر، اے اللہ کے نبی، ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ قیامت کے دن ہر حور کو کسی نہ کسی بندے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑ بنایا ہوگا، اس کے ساتھ میں نے دائمی زندگی گزارنی ہوگی۔ میرا یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک خواہش کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کی سب حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا، کہ اتنا حسن و جمال جنت میں کسی بھی حور کو نہیں عطا کیا۔ یا اللہ، میرے دل میں کافی مدت سے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ تو نے ہر حور کا ایک ایک جوڑا بنایا ہے جو زمین پر مردوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد وہ جنت میں حوروں کے خاوند ہوں گے۔ یا اللہ، یہ بات تو ظاہر ہے کہ تو نے میرا بھی کوئی جوڑ بنایا ہوگا جو جنت میں میرا خاوند ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ، اس بندے کی ایک جھلک مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ سامنے جو آئینہ لگا ہے اس کو دیکھ لو، اس آئینے میں تجھ کو تیرے جوڑے کی صورت نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑی خوشی کے ساتھ اس آئینے کی طرف بڑھی۔ میری قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ آج محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ میں نے نگاہ اٹھائی، دل پریشان ہوا کہ میری ساری تمنائیں پانی کی طرح بہہ گئیں۔ میرا ذہن ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت ہی دکھی ہوتا تھا کہ میں یہ سوچتی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جوڑا کوئی بدصورت اور وحشی نہ ہو، کیونکہ میں اس کے ساتھ کس طرح گزارا کر سکتی ہوں۔ میں یہ بات کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ جب میں آئینہ دیکھا تو وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور سے پوچھا، تو نے آئینے میں جس شخص کو دیکھا تھا، اپنے جوڑے کا جو حلیہ دیکھا تھا، اس کے بارے میں مجھے بھی تو بتاؤ، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ حور نے آہ بھرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس کا رنگ سیاہ فام تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چوڑے دانت، چپٹی ناک اور چہرہ تنگ و تاریک، اس کی پیشانی چوڑی تھی، قد و قامت میں بھی وہ بالکل خوبصورت نہیں لگتا تھا۔
مجھے تو وہ حبشی نسل سے لگتا تھا۔ جب سے میں نے اس کا آئینے میں ایسا چہرہ دیکھا ہے میں تب سے ہی پریشان رہتی ہوں۔ جب حور نے اس جنت میں اپنے جوڑا بننے والے کا حلیہ بیان کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں حیرت اور جلال سے سرخ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو فرمایا، جو حلیہ تو نے بیان کیا وہ میرے پیارے صحابی بلال کا ہے۔ وہ تو ایک عاشق ہے اور ایک سچا مومن ہے، تو اس نایاب ہستی کو پا کر بھی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھ کو اس بات کے بارے میں علم نہیں کہ بلال میرا سب سے پیارا صحابی ہے؟ میرا موزن ہے، میں نے اس کو اپنی پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ عطا کرے گا کہ بلال کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخساروں پر تل لگانے کے لیے تقسیم کی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفقت میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو فرمایا کہ تو اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز نہ کر، میرا بلال سچا مومن ہے۔ تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ بلال سیاہ رنگ کا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھ کو ناپسند فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اس کا حسن و جمال کا غرور اتر چکا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت بلال کی تعریفیں سن کر حور بے چین ہوتی ہوئی چیخیں مارنے لگی۔ حور نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا غلام میرے حصے میں آیا ہے، جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے پیار کرتے ہیں، وہ بندہ میرے حصے میں آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی معذرت کو قبول فرمایا اور اس حور کو دعائیں دیتے ہوئے آگے کو چل گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔